مسیلمہ کذاب کا قتل۔ قبیلہ بنی حنیفہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس وفد میں ایک شخص مسیلمہ ابن تمامہ بھی تھا۔ مسیلمہ نے کہا کہ میں اس شرط پر اسلام لاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اسلام کے عوض کھجور کی یہ ٹہنی بھی مجھ سے مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو وہی کاذب ہے جس کے متعلق مجھے خواب میں پہلے ہی خبر دی جا چکی تھی۔ اس طرح جب مسیلمہ مایوس ہو کر اپنے وطن یمامہ لوٹا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سنی تو نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں نبوت میں محمد کا شریک بنا دیا گیا ہوں۔ پھر اس نے حضور کی خدمت میں ایک خط بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا: مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے نام، سلام علیکم، میں نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہوں، لہذا آدھی دنیا آپ کی ہے اور آدھی میری، لیکن مجھے آپ سے انصاف کی امید نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا یہ جواب دیا: محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإن الأرض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ در حقیقت زمین خدا کی ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار کامیابی خدا سے ڈرنے والوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو خواب میں ہی دیکھا تھا، اور خواب میں رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ آپ کو اس کا بہت فکر ہوا۔ پھر خواب ہی میں آپ کو حکم دیا گیا کہ ان پر پھونک مارے۔ آپ نے پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ میرے بعد عرب میں 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، چنانچہ ایک اسود عنسی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے اکرمہ ابن ابی جہل کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور شرحبیل ابن حسنہ کو ان کے پیچھے ان کی مدد کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ شرحبیل کا انتظار کریں۔ اکرمہ نے کامیابی کا صحرا تنے تنہا اپنے سر باندھنے کے شوق میں شرحبیل کا انتظار کیے بغیر مسیلمہ پر حملہ کر دیا اور شکست کھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب واقعے کی خبر پہنچی تو بہت ناراض ہوئے اور اکرمہ کو حکم دیا کہ وہ یمن کی طرف جا کر اہل مہرہ کا مقابلہ کریں۔ خالد ابن ولید اس وقت تک بنی تمیم کے مقابلے سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ نے انہیں مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور شرحبیل کو حکم دیا کہ وہ ان کا انتظار کرے۔ مسیلمہ کو جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے کی خبر ملی تو وہ اپنی عظیم الشان فوج کو جو 40,000 جوانوں پر مشتمل تھی لے کر مقابلہ کے لیے نکلا۔ دونوں فوجوں میں سخت ہولناک لڑائی ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں پر شکست کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے اور مسیلمہ کے آدمی خالد ابن ولید کے خیمہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سنبھل کر حملہ کیا اور دور تک مسیلمہ کے آدمیوں کو دھکیلتے چلے گئے۔ حضرت خالد نے خود مسیلمہ کو مبارزت کے لیے للکارا۔ وہ آیا مگر مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگا۔ اس کی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی اور بری طرح شکست کھائی۔ مسیلمہ اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر اپنے ایک باغ میں، جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا، چھپ گیا اور باغ کے دروازے بند کرا دیے۔ ایک بہادر انصاری حضرت براء ابن مالک نے کہا، مجھے باغ کے اندر پھینک دو۔ چنانچہ انہیں پھینک دیا گیا اور انہوں نے تنے تنہا مسیلمہ کے پہرے داروں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیا۔ اب مسلمان اندر گھس گئے اور مسیلمہ کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ خود مسیلمہ بھی خدا کی تلوار سے نہ بچ سکا۔ مسیلمہ کے قتل کرنے والوں میں حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بھی شریک تھے۔ گویا اس طرح انہوں نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ مسیلمہ کے قتل کے بعد اس کی قوم بنی حنیفہ نے مسلمانوں سے نرم شرائط پر صلح کر لی۔ صلح کی تکمیل ہو چکی تھی کہ حضرت ابو بکر کا حکم پہنچا کہ بنی حنیفہ کے تمام سپاہی قتل کر دیے جائیں، مگر حضرت خالد چونکہ اس نے عہد نامہ کر چکے تھے لہذا اسی پر قائم رہے۔ پھر بعد میں بنی حنیفہ کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔